جو روایتی فنون ہے وہ سب آپ کو روحانی مدارج طے کرنے میں مدد دیتے ہیں. جیسے خطاطی میں ہم کہتے ہیں کہ صفائے قلب پہلی چیز ہے, اسی طرح سر سادھنا میں بھی صفائے قلب وہ کہتے ہیں سر سچے دل سے آتا ہے. سیکرڈ جیومیٹری کیا چیز ہے؟ ہندسہ مقدسہ, منیچر, جس کو انگریزوں نے آ کے کہا کہ چھوٹا چھوٹا کام ہے. ہمارے یہ تمام کتابی علوم ہے. ایک ماہر خطاط, ایک ماہر تذہیب کار اور ایک ماہر مصور یا جس کو نقاش آپ کہتے ہیں, یہ ان کو ہائر کر کے ایک ٹیم بنائی جاتی تھی. اس کی مثال یہ کہ جیسے شاہ نامہ ہے فردوسی کا, تو وہ شاہ نامہ 4 دفعہ ہندوستان میں تیار ہوئی. تو منیچر یا نقاشی جس کو ہم کہتے ہیں, اس کا بنیادی کام یہ تھا کہ اس سین کو وہ دکھائے. مغل بادشاہوں کی جو تصویریں ملتی ہیں اس میں اکثر کوئی بادشاہ تخت پہ بیٹھا پھول سونگ رہا ہوتا ہے. آپ تخت کو دیکھیں گے تو تخت کسی نہ کسی چیز نے اٹھایا ہوا ہے, کبھی مچھلیوں نے اٹھایا ہوا ہے, کبھی فرشتوں نے اٹھایا, بہت کچھ اس میں معنی آفرینی ہے. ابھی حال میں دانش اور آمش نے کلاسیکی اردو شعرا پہ نشستوں کا سلسلہ شروع کیا ہے, اس کا کیسے خیال آیا؟ کچھ سفر آگے بڑھا, کچھ ہم سفر آگے بڑھے. ہم پریشان تھے کہ کیا ہوگا اگر آگے بڑھے. ابا نے کہا شاعری وائری اس طرح نہیں ہوتی اور اس میں علوم ہوتے ہیں اور عروض ہوتا ہے کچھ, اور تمہیں کیا پتا. ہمارے ابا کتابوں کی جلد بندیاں ہم سے کرواتے تھے. ہمیں جب آ گئی, جو ان کے دوست تھے ان کو بھی یہ لالچ رہتا تھا کہ بھئی یہ لڑکا کبھی آئے, کتابیں جو ہیں وہ ٹھیک کرا لیں. تو اس چکر میں کتابوں کے بہت قریب رہے. نئی نسل آپ کے پاس آتی ہے, کیا تاثرات ہیں؟ ہم یقین رکھتے ہیں بور کرنے پر. السلام علیکم. او ٹی ایس ایڈ سینس کی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں بلال احمد ایک بار پھر. آج جو ہمارے مہمان ہیں وہ ایک بہت قابل قدر خدمت انجام دے رہے ہیں کراچی کے ماحول میں. وہ یہ کہ اس دور میں جب کلاسیکی علوم و فنون کی جانب لوگوں کی اور بالخصوص نئی نسل کی رغبت جو ہے وہ کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے. لوگ کلاسیکی موسیقی تو پہلے ہی لوگوں نے سننا چھوڑ دی تھی, اس کے بعد پھر سنجیدہ موسیقی, غزل یا اور بھی جو ایک نسبتاً شائستہ موسیقی کے کیا کہہ لیں آپ, موسیقی کے یونرا ہو سکتے ہیں, ان سے ہٹ کر اب نئی نسل ریپ سننے لگی ہے. اسی طرح شاعری میں جو ہے وہ نئی نسل کو اوزان کا کچھ نہیں پتہ. بے وزن شعر کوئی سا بھی آپ غالب اور اقبال کے نام سے موسوم کر کے ان کو دے دیں, اس پہ واہ واہ کرنا شروع ہو جائیں گے. اسی طرح جو ہے وہ خطاطی ہے, اس کے حوالے سے بھی رغبت کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے. تو یہ جو گڑبڑ ہے اس کا تدارک کرنے کے لیے کراچی میں چند سال پہلے ایک ادارہ قائم ہوا, دانش و آمش, اور اس کا مقصد کلاسیکی علوم و فنون کی ترویج اور ان کو لوگوں تک بالخصوص نئی نسل تک پھیلانا تھا. تو آج ہمارے پروگرام میں اس دانش و آمش کے بانی حجاز نقوی صاحب موجود ہیں, تو ہم ان سے بات کریں گے کہ اس ادارے کے بارے میں بھی اور کلاسیکی علوم و فنون سے جو ان کی دلچسپی ہے وہ کیسے پیدا ہوئی. حجاز صاحب خود شاعر ہیں, اردو میں شاعری کرتے ہیں, فارسی میں بھی شاعری کرتے ہیں, پھر فارسی شاعری کی تدریس سے وابستہ ہیں. دانش و آمش سے پہلے ہست و نیست کے ساتھ وابستہ رہے, کلاسیکی موسیقی کا ذوق رکھتے ہیں, اور دیگر بہت سارے جو ہے وہ علوم و فنون سے ان کی دلچسپی ہے. تو حجاز صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے. آپ کا شکریہ. تھوڑا سا میرا خیال ہے آپ سے ہم شروع کرتے ہیں کہ یہ ان علوم و فنون سے یہ گھریلو ماحول ہے یا کس طرح سے, کیونکہ آپ کے والد بھی علم و ادب سے وابستہ ہیں, لیکن یہ کہ موسیقی سے بھی شغف ہونا اور یہ سب ہونا, تو یہ بھی وہیں سے ملا یا یہ کہ یہ بعد میں خود؟ اس پر بھی ایک دلچسپ کہانی سی کہہ لیجیے کہ بچپن میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں, اب تک ہیں. تو ہمارے ہاں مجالس کا سلسلہ ہوتا ہے اور بچپن سے ہی جانا شروع کرتے ہیں وہاں پر. کم از کم ہمارے بچپن میں یہ تھا کہ شعر فہمی کو ایک بہت اہمیت حاصل ہوتی تھی, کیونکہ آپ سوز ہوتا تھا, سلام ہوتا تھا, پھر نوحہ ہے اور مرثیہ ہے. تو اتنی اصناف شاعری کی عزاداری میں شامل ہیں کہ ان سے متاثر ہوئے بغیر آپ کا رہنا ممکن نہیں ہوتا. تو ہم بھی ہوئے, تو ہم نے آ کے ایک دن مجلس سے گھر پر, بچپن کی اب بات بتا رہا ہوں کہ یہ 8 برس ہوگی, 7-8 برس اس طرح کی عمر میں, تو ہم نے کہا کہ بھائی ہم بھی لکھتے ہیں اور
میرے خیال سے 4 محرم تھی، کیونکہ وہ مجھے یاد ہے کہ جو چیز میں نے لکھی تھی وہ حضرت حر سے متعلق تھی، اور اس دن ہم وہ مجلس میں حضرت حر کا تذکرہ چونکہ سن کے آئے تھے. تو اب دوپہر کا وقت تھا، یعنی یہ ابا ہمارے قیلولہ فرماتے تھے، اب بھی فرماتے. تو اور ہم چونکہ بہت ہی پھر جذبات میں تھے، اور اسکول سے لوٹ کر ہم نے اسکول میں کچھ سوچا ہوگا اور پھر وہ آ کے لکھا ہوگا، اور وہ ہم نے ابا کو جگا کر کے ان کو دکھایا کہ بھئی ہم نے شاعری کی ہے. تو ابا نے کہا تھا کہ ابا ظاہر قیلولے سے اٹھ کر کے کس طرح کا جواب دے سکتے تھے، اسی طرح کا جواب دیا انہوں نے کہ یہ شاعری وائری اس طرح نہیں ہوتی، اور اس میں علوم ہوتے ہیں اور عروض ہوتا ہے کچھ، اور تمہیں کیا پتہ. اور وہ ایسے ٹال کر سو گئے. لیکن وہ ذہن میں اس وقت یہ بات میرے آ گئی تھی کہ شاعری وائری اس طرح نہیں ہوتی. تو وہ اس طرح نہیں ہوتی ہے کہ پھر سمجھ لیجئے کہ کھوج بہت وقت تک چلتی رہی. شاید اس وقت وہ دب گئی ہو بات، لیکن وہ آگے چل کے اس نے شاعری میں بہت جڑ پکڑ لی. تو فارسی کا جو ذوق ہے اور فارسی کی آموزش وہ بھی گھر سے ہوئی یا وہ بھی بعد میں؟ گھر سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور ہمارے ابا کے جو اعزا تھے، دوست تھے، ان کا اس میں بہت عمل دخل ہے. اس بات کا بہت عمل دخل ہے کہ ہمارے ابا کتابوں کی جلد بندیاں ہم سے کرواتے تھے، اور وہ ہمیں جب آ گئی تو اور جو ان کے دوست تھے ان کو بھی یہ لالچ رہتا تھا کہ بھئی یہ لڑکا کبھی آئے تو ہم اس کو بٹھا لیں اور کتابیں جو ہیں وہ ٹھیک کرا لیں. تو اس چکر میں ایک تو کتابوں کے بہت قریب رہے بچپن میں، اور ظاہر جو صاحب کتاب خانہ ہوتا تھا اس کے بھی ذوق سے بہت فائدے ہوئے. تو بہت لوگوں سے اس طرح کے سعدی کی حکایتیں سن لیں، اور فارسی شاعری کے جو گوہر ہیں ان سے آشنائی ہوئی. یہ انچولی نہیں، یہ انچولی کا ماحول نہیں ہے، یہ اچھا. اصل میں ایران کا ماحول ہے. اچھا، آپ کی پیدائش؟ نہیں، پیدائش تو میری کراچی کی، لیکن بچپن کا ایک بڑا عرصہ میرا ایران. اچھا اچھا اچھا. کیونکہ مجھے پتا چلا تھا کہ آپ کے والد کا کتب خانہ انچولی میں. میں انچولی میں نہیں، یہیں گرمندر پہ. گرومندر میں؟ اچھا، سوری میں دو باتیں آپ نے. ضمیر صاحب کا کتب خانہ جو ہے انچولی میں، ان سے بھی ہمارے رہے ہیں مراج. اچھا اچھا. تو ایران میں پھر کتنے برس رہے؟ تو ظاہر سی بات ہے وہاں تو فارسی تو 10 برس کے 9 برس ہیں. اب ہم دانش اور ہمش پہ آتے ہیں. تو یہ پہلے آپ ہست و نیست سے وابستہ تھے، جو لاہور کا ایک اسی طرح کا ادارہ ہے، اور یوٹیوب پہ ہم ان کی بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شاعری پہ اور موسیقی پہ ان کا کام ہے. تو وہاں سے آپ وابستہ تھے، پھر آپ نے وہیں سے یہ آئیڈیا آپ کو آیا کہ کراچی میں بھی اس قسم کا کوئی ادارہ ہونا چاہیے؟ ہست و نیست کے جو روح و رواں ہیں تیمور خان ممتاز، جو کامل خان ممتاز صاحب کے صاحبزادے ہیں، بیٹے ہیں، خود بھی آرکیٹیکٹ ہیں. کامل خان بہت مشہور و معروف آرکیٹیکٹ ہیں، اور NCA کے 30 برس پرنسپل بھی رہے، اور آرکیٹیکچر کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ انہوں نے قائم کیا تھا NCA میں. کامل خان نے اب بھی زندہ ہیں، اور خدا ان کی زندگی کو طویل فرمائے. تو لیکن تیمور صاحب نے ہست و نیست کا بیڑا اٹھایا، اور وہ بھی ہیں، ان کے ساتھ ان کی بیگم صاحبہ ہیں، اور بھی بہت سارے دوست ہیں. تو وہ 2014 میں ایک نمائش لے کر خطاطی کی. میرا خیال ہے کہ قریشی صاحب کا کام تھا، وہ عرفان قریشی کا کام تھا، اور مولانا رومی کے کلام پر مبنی تھا، یعنی اشعار جو خطاطی ہوئے تھے وہ رومی کے تھے. تو وہ چاہتے تھے کہ کوئل گیلری میں اس وقت اس کا ایگزیبٹ کریں اس کو، اور اس کے پہلے دن کچھ چیزیں ہوں. تو اس سلسلے میں وہ خانہ فرہنگ آئے، اور ہم اس زمانے میں چونکہ اس وقت علیحدہ سے ویزے نہیں ملتے تھے تو خط لینے پڑتے تھے سفیروں سے ویزے لگوانے کے لیے. تو ہم اس سلسلے میں وہاں پہنچے تھے. تو اس وقت مہدی خطیب صاحب ڈائریکٹر ہوا کرتے تھے، اور وہ محبت فرماتے تھے. ایک تو یہ کہ شاعری سے جو میرا شغف تھا، وہ خود بھی شاعر تھے فارسی کے، تو کم لوگ ان کو ملتے تھے جن کو وہ سنا سکتے تھے اپنی شاعری. اور اس میں ایک نوجوان ان کو اگر مل گیا جو فارغ بھی ہے، جو 3-4 گھنٹے بھی بیٹھ جائے گا، تو
دلچسپی ہوتی تھی. تو اس چکر میں ہم ان سے اس دن خط لینے کے لیے گئے تھے. انہوں نے ہمیں سفارش کی تھی کہ بھائی نوجوان کو ویزا دے دیا جائے. ہم ایران جانا چاہ رہے تھے کتابوں کی, کے لیے. ہاں, کتابوں کی نمائش کے لیے. ایک ایران میں تہران میں 3 روزہ نمائش ہوتی ہے نوروز کے موقع پر. تو اس نمائش میں ہم جانا چاہ رہے تھے اور علیحدہ ویزے نہیں مل رہے تھے, قافلوں میں مل رہے تھے. تو قافلے میں ہم نہیں جانا چاہتے, تو اس لیے ہم وہ خط ان سے ہم نے کہا تھا کہ بھائی آپ دے دیجئے تو آپ کے خط پہ ہمیں ویزا مل جائے گا. تو سفارتی ویزا جو اے کیٹیگری ویزا کہلاتے ہیں وہ مل جایا کرتا تھا. تو وہ خط جب ہم لے کے ان کے دفتر سے باہر نکلے تو تیمور صاحب اوپر چڑھ رہے تھے, تب ہم جانتے نہیں تھے. تو ہم باہر آ گئے, پیچھے سے گارڈ آیا کہ بھائی ڈائریکٹر صاحب آپ کو بلا رہے. تو ہم وہاں گئے تو وہ تیمور صاحب ان سے پڑھن کرنے کے لیے ان اشعار کی جو مولانا کے ہیں کوئی آدمی ڈھونڈنے آئے تھے کہ بھائی جو آ کے وہاں پہ اس کی ریڈنگ کر دے, یا ہاں کوئل گیلری میں. تو انہوں نے بلوایا, انہوں نے کہا ہم نے آپ کا ایک کام کر دیا, اس ویکینڈ پہ جانے سے پہلے آپ ان کی جو نمائش ہے اور اس میں آپ پڑھ دیجیے گا. تو وہ جو بھی اشعار وہاں لکھے ہوئے تھے وہ ایک صفحے پر تھے, تو 2 صفحے کی ایک پڑھن تھی, اس کا اردو اور انگریزی ترجمہ بھی تھا. انگریزی ترجمہ ایک دوسرے صاحب نے کیا تھا. تو اس دن پھر تیمور صاحب سے ملاقات ہوئی, پھر ان کے کام کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا علم ہوا. جب ایران سے لوٹے تو اس وقت میں علوم شعریہ سکھا رہا تھا نوجوانوں کو, تو وہ ذہن پر سوار رہتے تھے, عروض, معانی, بدیع بیان. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ وہاں ہوتا, وہاں آپ نہیں ہیں تو یہاں ہی صحیح. تو پھر کوئل ہستونیس کہ جو تیمور صاحب تھے, انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ یہاں پہ کراچی میں سلسلہ شروع کریں. اور دوست اس میں جڑ گئے, جس میں استاد رضوان ہیں جو جیومیٹری کے ماہر ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. استاد عامر ہیں جو خطاطی کے ماہر ہیں, وہ بھی اب بھی ہمارے ساتھ ہیں. اور استاد فاضل ہیں جو فارسی کی تدریس میں مہارت رکھتے ہیں, اور وہ بھی اب بھی ہمارے ساتھ ہیں. اب جو دانش و رامش ہے اس میں, تو وہ 2014 میں کلفٹن پر جو اسکول ہے دی لائسیم, اس میں 5 بجے کے بعد ہم نے یہ 4 کورسز شروع کیے, فارسی زبان کے اور علوم شعریہ کے اور سیکرڈ جیومیٹری کے اور ٹریڈیشنل کیلیگرافی کے. تو یہ 4 چیزیں وہاں شروع ہوئی تھیں جو کووڈ تک چلتی رہیں. پھر اس کے بعد وہ سلسلہ موقوف ہوا. تب جا کے کووڈ کے بعد ہم نے پھر وہ دوبارہ اسکول ملا نہیں, تو ہم نے اور لاہور کی بھی مصروفیات بہت بڑھ گئی تھیں. ان دنوں میں NCA پڑھانے جاتا تھا تو بہت لاہور جانا ہوتا تھا. تو وہاں دیکھا بھی ہم نے کہ بھائی کیا کیا ہو سکتا ہے اور اس کو کس طرح پھیلا سکتے ہیں. جو ہستونیس کا طریقہ تھا اس پر نظر رہی, حالانکہ وہ لاہور کے حساب سے زیادہ مناسب ہے. وہ ایگزیکٹلی تو یہاں پر نہیں ریپلیکیٹ ہو سکتا ماڈیول, لیکن تو رامش بنایا وہ کنفیوژن کا شکار رہا نظریاتی طور پر کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا. سال بھر اس کشم و کش میں, اور پھر اس کے بعد علاقے والوں نے تنگ کرنا شروع کیا کہ گاڑیاں پارک ہوتی ہیں اور اتنے لوگ باہر سے آنا جانا کر رہے ہیں. ظاہر ہے چونکہ ریزیڈینشیل تھا, ہم نے اپنے مکان کے سامنے ہی بول دیا تھا. تو پھر اب شارع فیصل پر اور ری برانڈ ہوا, یوں سمجھ لیجیے, دانش و رامش کے نام. تو پہلے اس میں انسٹیٹیوٹ نہیں تھا, پہلے اس میں ایک جگہ تھی رامش تھا, وہ ایک سمجھ لیجیے کہ ہب تھا جو اس طرح کی دلچسپی رکھنے والے لوگ ہیں وہاں پہ جیسے ہے, یا ہاں بالکل. اس میں بس یہ ہے کہ کوئی چائے وائے نہیں بیچی جاتی تھی, وہ ہم پلاتے ہی تھے. تو یہ بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہم واقعی میزبان ہیں وہاں پر یا کیا. تو جب اس میں دانش کو ہم نے ایڈ کیا تو وہ انسٹیٹیوٹ بھی پھر, تو اب وہ کمیونٹی سینٹر اور انسٹیٹیوٹ. اس میں ایک سیکرڈ جیومیٹری کا لفظ آپ نے استعمال کیا, یہ کیا چیز ہے سیکرڈ جیومیٹری؟ یعنی کہ اس کا ترجمہ کیا جائے تو ہندسہ مقدسہ. ہندسہ مقدسہ یا مقدس ہندسہ کہہ لیجیے. جی. تو یہ نقاشی کے لیے یہ وہ جیومیٹری ہے جو بنیادی طور پہ اگر پہلا آپ کا انٹریکشن اس سے ہوتا ہے تو گنبدوں میں ہوتا ہے, اور جو 3D پروجیکشنز باہر آتے ہیں دیواروں میں سے, اگر آپ اسلامی تعمیر کو دیکھیں تو اب اس چیز کا ایک نام ہے میرے ذہن سے ابھی محو ہوا ہے. تو دیواروں سے کچھ چیزیں باہر کو نکل کے آ رہی ہوتی ہیں,
جو اوپر جاتے ہوئے ایک طرح سے فلیٹ کارنرز نہیں ملتا آپ کو, کارنرز میں کچھ ملتا ہے, پھر جو گنبد ہوتے ہیں ان میں کچھ ملتا ہے, وہ کافی جومیٹرک ہوتا ہے اور بہت ہی کمال کی چیز. اسلامی فن تعمیر کی جو جومیٹرک بنیادیں ہیں, تو وہ جو استاد ہیں وہ مطلب یہ فن میرا خیال ہے پاکستان میں تو نہیں سکھایا جاتا, تو انہوں نے کہاں سے؟ انہوں نے ملتان سے ان کی تعلیم ہوئی ہے, ملتان کے جو روایتی معمار ہیں, کیونکہ تیمور صاحب کی جو والد ہیں انہوں نے انجمن معماراں ایک بنائی تھی, جس کے بعد پھر وہ ہستونیس بن کے تیمور صاحب اب اس کو چلا رہے, جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو آرکیٹیکچر ہے, روایتی فن تعمیر ہے اور ہندسہ ہے, اس کو پریزرو کیا جائے, جو اساتذہ سے, یعنی کہ روایت چونکہ سینہ بسینہ ہوتی ہے تو کچھ لوگ وہاں پر تھے. تو اب بھی آپ جب جاتے ہیں مثال کے طور پر لاہور میں تو بہت کچھ ہے, کراچی میں بہت کم ہی ہے وہ سب کچھ, کیونکہ یہ کولونیل ایک طرح کا شہر, وہاں تو مغل تعمیرات بہت زیادہ ہیں. جہاں تک وہ اسلامی فن تعمیر پہنچا ہے تو ان کی معراج آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے. آج بھی آپ وزیر خان میں ان دنوں اس کی باز سازی رینوویشن چل رہی ہے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بڑا ایک جان جوخم کا کام ہے کہ وہ چیز جو اس وقت انہوں نے بنائی تھی آج اس کو ریکریٹ کرنا کافی مشکل. تو اب جیسے اب یہ سیکرڈ جیومیٹری کی مثال لے لیں تو کتنے بچے ہیں کراچی میں جو یہ آپ کے پاس آتے ہیں یہ فن جاننے کے لیے, سیکھنے کے لیے؟ 2014 سے اب تک تو سینکڑوں ہو چکے ہیں. آج کل ہمارا جو گروپ ہے وہ میرا خیال ہے 10 لوگوں کا گروپ ہے. یہ بھی بہت حوصلہ افزا بات ہے, 10 لوگ بھی اگر یہ, اور خاص طور پر کراچی جیسے شہر میں جہاں اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن کم ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے, کہ آپ جو سیکھ رہے ہیں وہ کسی عمارت میں جا کے آپ دیکھ بھی سکیں. ہاں دیکھ سکیں, مطلب بنسبت اس کے کہ لاہور میں یا کسی حیدرآباد میں بھی میرا خیال ہے ہوگا, یا ٹھٹا میں بھی ہوگا. ہاں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہاں سے بچوں کو اٹھا کے ٹھٹا لے اور مسجد دکھائیں ان کو. صحیح, واہ. اچھا, پھر جو ہے موسیقی کا کیسے شروع ہوا سلسلہ؟ تو جب تیمور آئے تھے تو اس ایگزیبیشن میں جس میں مجھے وہ فارسی اشعار پڑھنے تھے مولانا کے, تو پیچھے اس کے ایک سنگت ہونی تھی موسیقی کی, تو تب گل تھے سارنگی پہ. اچھا, گل محمد سارنگی نے کراچی میں وہی ہیں یا ان کے والد ہیں؟ مطلب 95% کراچی میں جو کلاسیکی موسیقی ہوتی ہے اس میں گل محمد سارنگی بجاتے ہیں, اور 5% میں ان کے والد, وہ انہوں نے آج کل کم بجاتے ہیں. تو یہ انہی کے دم سے کراچی میں سارنگی جو ہے وہ قائم ہے. تو اس کی 2-3 دن ریہرسل ہوئی تھی, یعنی جس ویکینڈ پہ وہ ہونا تھا اس سے پہلے. تو اس میں ہم گئے تو وہاں پر ایک کچھ نہ کچھ تو ہم جانتے ہی تھے, ظاہر مہدی حسن کو بہت سنتے تھے, اور تو کچھ اندازہ سا تھا کہ موسیقی کیا ہوتی ہے اور کلاسیکل کیا ہوتا ہے. لیکن پہلی دفعہ ایک چیز ہم نے دیکھی, ان کے ساتھ ایک راگنی تھی جو الیکٹرانک تانپورا ہوتا ہے. جی جی جی. تو وہ جب پہلی دفعہ چھڑا تو اس نے ایک ہمارے اوسان پر اتنی بری طرح وہ طاری رہا. اور تانپورے کی آواز نے, جی جی بالکل پہلی دفعہ, وہ مجھے اب تک ایکسپیرینس یاد ہے. وہ بھی وہ الیکٹرانک تھا. آج کل بہت کم ہی ہوتا ہے کہ اصلی تانپورا. ہاں, اب ہم جانتے ہیں اصلی تانپورے کو, لیکن یہ ہے کہ تب وہ پہلا جو تعارف تھا میرا تانپورے سے وہ اسی میں ہی تھا. اور تیمور خود بھی چونکہ اب تقریباً 20-25 سال ہو چکے ہیں پٹیالہ میں شاگرد ہیں, وہ رستم ہی کے. جی جی, وہ ان کی کچھ ہستونیس کے چینل پہ ان کی کچھ ویڈیوز بھی ہیں جس میں وہ اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں. میری ایک دفعہ آل پاکستان میوزک کانفرنس میں ان سے ملاقات, یہاں کراچی والے, کراچی میں. ہم تو کراچی سے باہر کم ہی ہمارا جانا ہوتا ہے. تو اب تو اس کے وہ بورڈ پر بھی ہیں. اچھا, تو وہ خود بھی کچھ نہ کچھ اس زمانے میں بھی کوشش کرتے تھے, اور ان کے ساتھ 1-2 اور لوگ آئے تھے, وہ بھی اس فن سے آشنا تھے. اور گل تو تھے ہی, خیر گل تب بھی بہت اچھا بجاتے تھے, آج بھی بہت اچھا بجاتے. تو وہ پہلا تعارف تھا میرا, ایک طرح سے یوں سمجھ لیجیے. اس کے بعد ان سے ہی ہم نے کہا, پھر عائلہ صاحبہ کے توسط سے اور ان کی وساطت سے خان صاحب سے ہماری ملاقات, جو اب ہمارے استاد ہیں, استاد محمود علی خان صاحب. اور پھر وہ ہمارا بھی اس طرف سفر شروع ہوا, لیکن یہ پھر بعد کی بات ہے, لیکن تعارف تب ہو چکا تھا.
تو گوالیار گھرانے سے آپ پھر منسلک ایک طرح سے ہاں سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں گوالیار کی جو گائکی کی روایت ہے اس. اچھا ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم آپ سے کچھ الاپ کی فرمائش کریں گے, تو آپ نے کہا نہیں, میں صرف روحانی ترقی کے لیے سیکھتا ہوں, پرفارم کرنے کے لیے نہیں سیکھتا. تو یہ اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں کہ آپ ایک فن سیکھ رہے ہیں جو پرفارم کرنے کے لیے ہوتا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ اپنے لیے بہت اپنی روحانی ترقی کے لیے بات کہی کہ ایک اس کا ہر فن کا جو بھی روایتی فنون ہے, جو بھی دانش اور آمش میں ہوتا ہے اور جس میں موسیقی بھی شامل ہے, اس کے دو پہلو ہیں. ایک آپ کی ذات کو اس سے ایک فائدہ ہے, اور ایک اس کا ایک ایکسپریشن بھی ہے. تو ایکسپریشن کے لیے میرے پاس شاعری ہے تو میں اپنے فن میں کام کرتا ہوں. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ وہ تمام علوم و فنون کو دیکھیں, فنون کو, اب علوم کی تو ایک الگ ہی بات ہے, جو روایتی فنون ہے وہ سب آپ کو روحانی مدارج طے کرنے میں مدد دیتے ہیں. اور اگر آپ روایتی اساتذہ کو دیکھیں گے تو وہ سب روحانی منازل پر فائز ہو جاتے ہیں اس پریکٹس میں. اچھی نیت ہونا بھی ایک شرط ہے اس میں, لیکن وہ شاید پہلی ہی شرط ہے. جیسے خطاطی میں ہم کہتے ہیں کہ صفائے قلب پہلی چیز ہے, اسی طرح سر سادھنا میں بھی صفائے قلب, وہ کہتے ہیں سچا سر سچے دل سے آتا ہے. اور یہی جیومیٹری کی بھی مشق ہے, اور یہ آپ جوتا گانٹھنے سے لے کر کے اور کنگھی بنانے سے لے کر کے جہاں جہاں آپ چلے جائیں, وہ تمام اس میں ایک روحانیت کا پہلو شامل ہے کہ آپ کو اپنی روح کی تربیت پہلے کرنی ہے, اور بعد میں اگر اس کا کچھ ہوگا تو وہ پھر ہوگا مقام اظہار میں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اس بات کو سمجھیں اور اس ٹریڈیشنل پریکٹس کا حصہ بنیں, جہاں پر ان میں ٹھہراؤ پیدا ہو, جہاں پر وہ دہرانے کی اہمیت کو سمجھ سکیں. یہ تمام علوم اور تمام فنون جن میں یہ ایک بہت ہی بنیادی چیز سیکھی جاتی ہے, وہ دہرانا ہے اور مرکز کو پر متوجہ رہنا ہر چیز کے. موسیقی میں بھی آپ کو معلوم ہے جب آپ راگ کرتے ہیں تو اس کا ایک مرکز ہوتا ہے, اور اس مرکز تک پہنچنا, اس مرکز کے گرد گھومنا, اور ایک خاص دائرہ اس کے. اور جیومیٹری میں بھی یہی ہے, مرکز کے گرد. اور جو خطاطی ہے اس میں بھی وہ جو نقطہ ہے وہ ایک مرکزی ہے. اچھا تو یہ کتنے آپ کو عرصہ ہو گیا, اور آپ کے کوئی پسندیدہ راگ اگر اس پہ آپ کچھ؟ آپ نے پہلے بھی پوچھا تھا, میں نے آپ کو بتایا تھا بھیروی بہت پسند ہے مجھے. راگوں میں ریکارڈنگ بھی نہیں ہے, ہم نے کہا ریکارڈنگ میں. اچھا بھیروی پہ آپ سے بات ہوئی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ آپ نے 10 سروں والا بھیروی ہاں وہ بھی سیکھا ہے, خان صاحب نے ہمارے سکھایا. خان صاحب سے. خطاطی جو ہے وہ نستعلیق میرا خیال ہے دانش اور آمش میں ہوتا ہے. ہمارے ہاں 3 خط ہوتے ہیں. اچھا خط رقا ہوتا ہے, نسخ ہوتا ہے اور نستعلیق ہوتا ہے. اور نستعلیق ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایرانی نستعلیق بھی ہو, لیکن ابھی ہمیں استاد نہیں مل سکے. اچھا لیکن لاہوری نستعلیق ہوتا ہے. شاعری میں ہم دیکھتے ہیں کہ رومی اور غالب ان پہ زیادہ دانش اور آمش میں جو ہے وہ میری ترجیحات کی وجہ سے. ہاں تو ہاں آپ کی یہ ترجیحات, مطلب آپ کو یہ 2 شاعر کا آپ نے انتخاب کیوں کیا ہے؟ آپ کے دل سے زیادہ قریب ہیں, یا آپ کو لگتا ہے ان کی یوٹیلیٹی زیادہ ہے ان کو سمجھانے میں, ان کو پڑھانے میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا جو پڑھانے کا انداز ہے اس میں یہ اچھی طرح آ جاتے ہیں. اچھا مطلب ضروری نہیں ہے کہ فارسی شاعری میں رومی کو میں سب سے مقدم رکھوں اپنے دل کے قریب ہونے میں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ رومی جو میرے طرز تدریس ہے اس میں رومی بہت اچھی طرح کھپتا ہے, اور وہ میں بہت اچھی طرح ڈیلیور کر پاتا ہوں. اور جو میری آڈینس ہے شاید یہ اس وجہ سے بھی کہ 1 گھنٹے میں اگر میں کوئی 10-15 شعر سمجھانا چاہوں تو شاید بے دل کے نہیں سمجھا پاؤں گا, یا کسی بھی سب کہندی کے, یا حتیٰ کہ لیکن غالب میں 5 شعر پڑھاتا ہوں. اچھا. لیکن وہ 5 شعر چونکہ اس میں ترجمے کا عنصر نہیں ہوتا اور ایک دوسری زبان سے نہیں آ رہے ہوتے, کیونکہ فارسی اگر شاعری پڑھانی ہے تو آپ کو 2 مرحلوں سے گزرنا. اچھا غالب کی اردو شاعری آپ پڑھاتے؟ غالب کی اردو شاعری. اچھا مجھے لگا کہ غالب کی بھی فارسی پڑھاتے ہوں. غالب کی اردو شاعری پڑھاتا ہوں بہت سی شاعری میں, لیکن جو سگنیچر آپ سمجھ, اردو میں غالب اور فارسی میں مولانا.
لیکن آپ نے کہا کہ ضروری نہیں کہ میرے دل کے سب سے زیادہ قریب رومی ہو، تو آپ کے دل کے سب سے زیادہ قریب کون سے شعرا ہیں؟ فارسی میں آپ حافظ کو سمجھ سکتے ہیں، حافظ دل سے قریب ہے میرے. اردو میں غالب نہیں ہے اتفاق سے. اردو میں جوش بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جوش نہیں. اچھا. ابھی حال میں دانش اور آمش نے کلاسیکی اردو شعرا پہ نشستوں کا سلسلہ شروع کیا. اس میں ابھی خواجہ میر درد پہ نشست ہوئی، سے مجھے بھی بیٹھنے کا اتفاق ہوا. اس سے پہلے غالب پہ ہوئی تھی، اور اب ارادہ یہ ہے کہ داغ اور سودا پہ. تو یہ اس کا کیسے خیال آیا؟ اور یہ بہت اچھی، مجھے خاص طور پہ جب درد پہ بات ہوئی تو میں بہت خوش تھا اس دن. میرا خیال ہے بہت انڈر ریٹڈ اور ایسا جس کو بہت زیادتی جس کے ساتھ کی گئی ہم نے. تو خواجہ میر درد پہ جب بات ہوئی اور سب بڑے خوبصورت اشعار سب نے پڑھے وہاں پہ، تو اس کا کیسے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہم طریقہ دینا چاہتے ہیں، آلٹرنیٹ لٹریچر فراہم کرنا چاہتے ہیں. اب اس میں تو آلٹرنیٹ، حالانکہ یہ تو مین اسٹریم ہے اور بنیاد ہے. ساری جو بھی شاعری کا ذوق ہے وہ یہاں سے پنپتا ہے، یہاں سے بنتا ہے، اور ساری سمجھ یہاں سے آتی ہے ان شعراء کو جن کا بھی آپ نے نام دیا. لیکن چونکہ اب ہم کراچی میں کام کرتے ہیں اور ہمارے سامنے جو نوجوان طبقہ ہے اور جو نوجوان نہیں بھی ہے، وہ بھی جو نوجوانوں سے متاثر طبقہ ہے، اب میں یوں کہتا ہوں، کیونکہ وہ اور زمانے تھے جب ہم اپنے بزرگوں سے متاثر ہوتے، اب بزرگ ہم سے متاثر ہوتے. تو یا ہم چاہتے ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ بھائی فومو ہوتا ہے ان کو، تو اس میں ایک متبادل راستہ بھی ہو، جو لیجٹمیسی کا راستہ ہو، جو چونکہ میں بنیادی طور پہ بنیاد گرا ہوں، فنڈامنٹلسٹ، تو وہ فنڈامنٹلس تک پہنچنے کا بھی کوئی راستہ ہونا چاہیے. جو مصوری ہے اس کے حوالے سے بھی منیچر بھی شاید. بالکل. آج کل ہمارے یہاں منیچر شروع نہیں ہوا، اس کی پیش خیمہ تیار ہو رہا ہے، تذہیب چل رہی ہے. تو کچھ طالب علم، کچھ تو نہیں ہے، زیادہ 15-16 طالب علم ہیں اس وقت، اور الفیہ کرواتی ہیں بہت ہی کمال کا. تو وہ مطلب آپ کہہ رہے ہیں اس کی پیش خیمہ ہے، تو اس کی کچھ وضاحت کریں گے کہ وہ کس طرح سے منیچر تذہیب کی جو تذہیب نام ہے؟ تذہیب، ہاں. اچھا. تذہیب اس لیے کیونکہ ذہب گولڈ کا کام ہوتا تھا پہلے. آپ جو خطاطی کے بھی نمونے دیکھتے ہیں ان کی بارڈرز پہ، حاشیوں پہ جو کام ہوتا ہے، جو بیل بلوٹے بنانا آدمی سمجھ لیجیے. چونکہ یہ پرانی روایت ہے اور سونے سے رنگ اس میں بھرا جاتا تھا. آج بھی جو 2 بنیادی رنگ اس میں استعمال ہوتے ہیں، وہ لاجورد یا لیپس، جس کو آپ کہہ لیجیے، اس پتھر کو کوٹ کر اس کو کوٹ کے جو رنگ حاصل کیا جاتا ہے، نیلا، وہ نیلا رنگ، اور جو گولڈ کا رنگ ہے یعنی کہ سنہرا رنگ جو اس میں استعمال ہوتا ہے. یہ تو بہت مہنگا کام ہوتا ہے، مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور مہنگا ہوتا چلا جائے. لیکن جب آپ کرنے لگتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا مہنگا اس لیے نہیں پڑتا کیونکہ بہت وقت تک چلتا ہے وہ رنگ جب آپ وہ رنگ بناتے ہیں. اور یہ سارا کام آپ کو خود کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں آؤٹ سورسنگ نہیں ہے، آرٹسٹ کو تمام مراحل اس کے خود آتے ہیں. تو یہ اس کے لیے گولڈ فوائل سے تو وہ مل جاتے ہیں، منگواتے ہیں لاہور سے 24 کیرٹ کے گولڈ. تو اس وقت یہ کام شروع ہوا ہے تذہیب کا، اس کے بعد منیچر پہ بھی ارادہ ہے. تو اس میں چونکہ رنگ کی جو ٹیکنیک ہے وہ بہت آپ کو آ جاتی ہے، جو منیچر کے لیے درکار ہوتی ہے. پھر منیچر میں تھیوریٹیکل کام بہت کچھ ہوتا ہے سمجھنے کے لیے، اور اس میں نظر کو تیار کرنا، اساتذہ کے کام کو پڑھنا، کیونکہ آپ جو منیچر، جس کو انگریزوں نے آ کے کہا کہ چھوٹا چھوٹا کام ہے، کیونکہ ہمارے یہ تمام کتابی علوم ہے، خطاطی کیا ہو اور تذہیب کیا ہو اور منیچر جس کو آپ کہتے ہیں، یا نقاشی کہتے ہیں ہم تو عام طور پہ، نقاشی، تو نقاشی کیا ہو، وہ سب کتاب کے فن ہے. اور اس میں جلد سازی بھی ہے کہ وہ بھی ہمارے ہوتے. اچھا، تھوڑا سا قطع کلامی کے لیے معذرت، تھوڑا سا منیچر کی وضاحت بھی کر دو کہ بہت ساری جو ہمارے سننے والے ان کو شاید یہ بھی نہ پتا ہوگا یہ ہے کیا. دیکھیں، ایک منیچر کو آپ اگر اس زمانے میں پہچاننا چاہیں تو پھیکے رنگ کی ایک تصویر جس میں آپ کو لگے کہ رنگ اڑا ہوا ہے اور
چھوٹے سائز کی اور کسی نے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کی ہوئی ہو تو وہ بہت قرین قیاس ہوگا، اور اس کے جو چہرے ہوں وہ مغلئی ہوں، یعنی ان کی آنکھوں کی پلکیں اتنی واضح نہ ہوں، اور یہ جو اوپر کیے گئے ہیں یہ ذرا چوڑے پپوٹے ہوں. تو یہ فن کتاب پہ جو مصوری کی جاتی تھی یہ اس میں تھا. یہ اس میں تو اس وقت مطلب موٹے کاغذ پہ ہوتا تھا، کیونکہ اگر آپ کتاب کے صفحے پہ اگر آپ کوئی تصویر اور رنگ بھر رہے ہیں تو وہ جو ہے موٹا کاغذ چاہیے ہوگا. نہیں ہوتا تھا، اسی عام کاغذ پہ. اور وہ یہ الگ بات ہے کہ کاغذ تیار کرنے کے طریقے الگ تھے تب. اور مطلب یہ ایک اگر کتاب بن رہی ہے تو اس کے لیے ایک مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جیسے اب چھاپے خانے سے کتابیں بنتی ہیں تو ایک دفعہ تصویر بنا لی اور وہ نہیں وہ تو وہ چھپی چلی جا رہی. ایسا تو پھر تو دیکھیں ایک کاتب جس کو خطاط کہتے ہیں، ایک ماہر خطاط، ایک ماہر تذہیب کار اور ایک ماہر مصور یا جس کو نقاش آپ کہتے ہیں، یہ ان کو ہائر کر کے ایک ٹیم بنائی جاتی تھی اور وہ کتاب پھر کمیشنڈ ہوتی، چونکہ اکثر درباروں سے اور بادشاہوں کی طرف سے، تو وہ اس پہ کام کرتے تھے اور ایک اس کا وہ تیار کر لیتے تھے. اس کی مثال یہ کہ جیسے شاہ نامہ ہے فردوسی کا، تو وہ شاہ نامہ 4 دفعہ ہندوستان میں تیار ہوئی. تو منییچر یا نقاشی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا بنیادی کام یہ تھا کہ اس سین کو وہ دکھائے، اور وہ سین صرف اس طرح دکھانا، یعنی وہ پورے اپنے آب و تاب کے ساتھ آتا تھا. اس میں کچھ اصول ہیں اس کے، تھیوریٹیکل فریم ورکس ہیں جس میں وہ کام کرتا ہے. کن لوگوں کو کس طرح بنانا ہے، بادشاہ کو کس طرح بنانا ہے، تخت کو کس طرح بنانا ہے. اس میں اتنا علامتی کام ہے منییچر میں کہ اس کو پڑھنا ایک پورا آرٹ. مغل بادشاہوں کی جو تصویریں ملتی ہیں اس میں اکثر کوئی بادشاہ تخت پہ بیٹھا پھول سونگ رہا ہوتا ہے، تو یہ منییچر ہے. اور آپ تخت کو دیکھیں گے تو تخت کسی نہ کسی چیز نے اٹھایا ہوا ہے، کبھی مچھلیوں نے اٹھایا ہوا ہے، کبھی فرشتوں نے اٹھایا. بہت کچھ اس میں معنی آفرینی ہے، اس کے رنگوں سے لے کے کہ کپڑوں کا اس کے کیا رنگ ہے. لیکن یہ چونکہ ایک کتاب، اب وہ ایک کتاب بن گئی، وہ کسی بادشاہ کے پاس رہ گئی، تو یہ فن عوام الناس تک نہیں منتقل ہو پایا. اس کا کتاب ہی عوام الناس تک منتقل نہیں ہو پاتی. جیسے مغربی مصوری جیسے ہے کہ بھئی ایک مونالیزا بنی تو وہ ایک میوزیم میں لگ گئی، اب وہ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ کے اس کو دیکھ کے چلے جاتے ہیں. لیکن جو منییچر کے جو بڑے بڑے شاہکار ہیں وہ ان تک رسائی نہیں ہوئی ہوگی نا لوگوں کی. اب تو ہے ظاہر ہے، ہر چیز تک، تو انٹرنیٹ پہ سب آ گیا ہے. لیکن ہاں تب مشکل تھا. لیکن تب ہمارے ہاں لوگوں کا آپ اگر دیکھیں تو کوئی قلعہ، کسی دیوار کو خالی چھوڑنے کا کوئی تصور نہیں تھا. اس پہ جیومیٹری کرتے تھے، اس پہ تذہیب کرتے تھے، اس پہ فریسکو کرتے. تو دیواروں کے الگ فن تھے، کتابوں کے الگ فن. اس لحاظ سے ہم ممتاز ہیں ان سے، مغربی سے اگر ہم دیکھیں. یہ ہر چیز جو وہاں بھی ہے وہ یہاں بھی، الگ الگ لوگ ہیں، الگ الگ. اور شاید ہماری نالائقی ہے کہ ہم نے اپنے فنون کو اس طرح سے نہیں رائج کیا یا ان کے بارے میں اپنی نئی نسلوں کو مطلع نہیں کیا، ظاہر ہے کہ ان کو اپنے ورثے کا پتہ ہو. حجاز صاحب، آپ شاعری بھی آپ کرتے ہیں، اور آپ نے بتایا کہ فارسی میں کم کی ہے، اردو میں زیادہ کی ہے. تو ہم اختتام پہ ہم چاہیں گے کہ اگر آپ کچھ اپنی شاعری عنایت کریں. یہ تو مشکل کام ہوتا ہے. مشکل کام ہے؟ اچھا، ہم آپ کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہ رہے، لیکن چلیں اب جو میرا خیال ہے کچھ گانے سے کے مقابلے میں تو سہل ہے. اب جو غزل یاد آتی ہے وہ سنا دیتے. کچھ سفر آگے بڑھا، کچھ ہم سفر آگے بڑھے، ہم پریشان تھے کہ کیا ہوگا اگر آگے بڑھے. کچھ سفر آگے بڑھا، کچھ ہم سفر آگے بڑھے، ہم پریشان تھے کہ کیا ہوگا اگر آگے بڑھے. اور مشکلیں چارہ گروں کے گھر تک آ پہنچی ہیں اب. مشکلیں چارہ گروں کے گھر تک آ پہنچی ہیں اب. مشکلیں چارہ گروں کے گھر تک آ پہنچی ہیں اب. ہے اگر کوئی کسی کا چارہ گر آگے بڑھے. واہ واہ. ہے اگر کوئی کسی کا چارہ گر آگے بڑھے. اور شیخ جی انسانیت کے موڑ پر کہتے رہے، شیخ جی انسانیت کے موڑ پر کہتے رہے، سیدھا جاؤ گے جہنم میں اگر آگے بڑھے. واہ. شیخ جی انسانیت کے موڑ پر کہتے رہے، سیدھا جاؤ گے جہنم میں اگر آگے بڑھے.
اور راستے یوں تو سبھی منزل کو جاتے ہیں مگر راستے یوں تو سبھی منزل کو جاتے ہیں مگر اجنبی کو چاہیے وہ دیکھ کر آگے بڑھے. راستے یوں تو سبھی منزل کو جاتے ہیں مگر اجنبی کو چاہیے کچھ وہ دیکھ کر آگے بڑھے. کچھ سفر آگے بڑھا، کچھ ہم سفر آگے بڑھے. تو اب جو حافظے میں آ گیا وہ ہم نے آپ کو سنا دیا. آخر میں ایک ابھی شکر سے بات یاد آ گئی، ورنہ ادھوری رہ جاتی گفتگو. آپ کی اہلیہ بھی اس پروجیکٹ میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ہیں، اور ذہنی صحت، مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بھی دانش و رامش میں پروگرام ہوتے ہیں. تو اس پہ کچھ بتائیے اس کے بارے میں. جو بیگم صاحبہ ہیں وہ جیسا آپ نے بتایا کہ نفسیات کے شعبے سے وابستہ ہیں، ذہنی صحت کے شعبے سے، اور بہت ہی مختلف خاتونیں، اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ہماری اہلیاں ہیں، لیکن ہم نے جو دیکھا ہے ذہنی صحت کے شعبوں میں جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور جو ان کے خیالات ہوتے ہیں، ان خیالات سے بالکل مختلف خیالات کی حامل ہیں، اور روایت کو سمجھتی ہیں، اس کی اہمیت کو. اس لیے آج کل وہ ایک بہت ہی دلچسپ کورس بھی پڑھا رہی ہیں، انڈرسٹینڈنگ کارل یونگ، جس کتاب کا انتخاب انہوں نے کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی ایک کتاب ہے. اور اس کتاب کا نام ہے کہ ماڈرن مین ان سرچ آف اے سول، جس کو آپ ایک اعترافیہ کتاب لکھ سکتے ہیں. 1933 یا 35 میں لکھی ہے کارل یونگ نے، کہ جدید زمانے نے جو تباہی پیدا کی ہے انسان کے ذہنی خلفشار کے طور پر، جس میں وہ بے روح ہو گیا در حقیقت، اور اب وہ ایک ایسی کیفیت میں جہاں وہ روح کی تلاش میں ہے. یعنی اب ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ کراچی جس جگہ پہنچ گیا ہے کہ انسان بے روح ہو گیا، روحانیت پیچھے رہ گئی ہے. اب جب میں روحانیت کہتا ہوں تو بہت دفعہ ایک خاص طرف ذہن جاتا ہے، حالانکہ صرف اس بات کو سمجھ لینا کہ اس انسان میں ایک جسم اور ایک روح بھی ہے، اور ان دونوں کے تقاضے مختلف ہیں، یہی روحانیت ہے. ہم یہ چاہیں گے کہ جس طرح آپ کے ساتھ ہی نشست ہوئی آپ کی اہلیہ، آپ کو بھی دعوت دیں اور یونگ اور ان موضوعات پر ان سے گفتگو کریں. یہ جو سفر ہے اس کے بارے میں آپ مطمئن ہیں؟ آپ کو جو رسپانس ملا وہ آپ کی توقع سے زیادہ تھا، کم تھا؟ اور جو نئی نسل آپ کے پاس آتی ہے، آپ کی کیا تاثرات ہیں؟ مطلب وہ سیکھنا چاہتے ہیں، یا بعض لوگ صرف فیشن میں، کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہوں گے جو صرف آ گئے لیکن ان کو کچھ حاصل نہیں کیا؟ آ جاتے ہیں لیکن پھر شاید وہ دوبارہ نہیں آتے، کیونکہ ہم یقین رکھتے ہیں بور کرنے پر. تو اب مثال کے طور پہ ہمارے یہاں سما کی محفل بھی ہوتی ہے قوالی کی، اور دعوت عام ہوتی ہے وہ تو، لیکن اتنا آج کل جس کو بورنگ کہا جاتا ہے، اتنا بورنگ سما ہوتا ہے وہ کہ جو اگر یہ سوچ کر آیا تھا کہ چلتے ہیں مزہ آئے گا، وہ یا آدھے سے بھاگ جاتا ہے، یا نہ بھاگ پائے تو پھر وہ دوبارہ نہیں پہنچ. یا اگر ہم شاعری کی محفل رکھنے اور کوئی یہ سمجھ کے آ جائے کہ شاعری کی محفل ہو رہی ہے، تو جس طرح کے دوسری کراچی میں یا ملک میں یوٹیوب پہ صورتحال ہے، وہ جو انٹرٹینمنٹ کا جو فیکٹر ہے وہ ہماری چیزوں سے بالکل نکلا ہوا ہے. تو انٹرٹین ہونے کے مغالطے سے اگر کوئی آ بھی جاتا ہے تو وہ مایوس ہوتا ہے. لیکن ہم بہت مطمئن ہیں، کیونکہ ہمیں لگ رہا تھا کہ جتنے سخت معیارات میں ہم نے کام کرنا شروع کیا اور نان یوٹیلیٹیرین اپروچ کے ساتھ آئے ہیں کہ اس کے بعد اچھا ہم کسی چیز کا سرٹیفکیٹ بھی چونکہ نہیں دیتے، تو آخری چیز جو دلچسپی کسی کی ہو سکتی تھی کہ یار یہ جا کے سیکھ لیتے، کم از کم سرٹیفکیٹ تو لٹکا سکیں گے دیوار، دکھا سکیں گے کہ یہ ہم نے سیکھا ہوا ہے. وہ بھی نہیں ہے. تو اب اس میں ہر کورس میں 10-15 لوگ ہونا، اس کو میں کامیابی سمجھتا ہوں. بلا شبہ بڑی کامیابی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو بھی آ رہا ہے وہ سچا طالب ہے. ہاں، اور ان کو ہم جمع کرنا چاہتے ہیں، ظاہر ہے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، دنیاوی عواقب نتائج سے بے نیاز ہو کر بالکل آپ کے پاس، آپ کے ادارے کے پاس سیکھنے آتا ہے. تو اجاز صاحب، ہماری دعا ہے کہ آپ کا ادارہ جو ہے وہ ترقی کرے، اور بہت سارے اور نوجوان جو ہے وہ اس سے استفادہ کریں. بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پاس آئے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ آئندہ بھی آپ سے استفادہ کریں.
بہت شکریہ.